دین وائبز، دین کی آواز۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک نصیحت تھی تواظب علی قراءۃ القرآن کل یوم وتہدی ثوابها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووالدیک واساتذک وسائر المسلمین۔ اے بیٹے، پابندی کے ساتھ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا اور اپنے والدین کو پہنچانا، اپنے اساتذہ کو پہنچانا اور سارے مسلمانوں کو پہنچا دینا۔ ہم اس معاملے میں بہت مرتبہ غفلت برتتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کا کام ہونا چاہیے، جیسے ناشتہ روزانہ کرتے ہیں، یہ روحانی ناشتہ قرآن مجید کا روزانہ کرنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی دن تلاوت قرآن کے بغیر نہ گزرے، اور کرنے والے کرتے ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک سسرالی رشتے دار تھے، عالم تھے، میری ان سے سوات میں ملاقات ہوئی۔ فرمانے لگے کہ میں خواجہ بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ سے بیعت ہوا اور حضرت نے فرمایا کہ 1 پارہ روزانہ تلاوت کرنا ہے۔ جب انہوں نے بتایا، اس وقت سے لے کے آج تک 52 سال گزر چکے ہیں اور 52 سال میں کبھی ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا۔ سفر، حضر، خوشی، غمی، صحت، بیماری، جو مرضی ہو، میں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرتا ہوں۔ دل خوش ہو گیا سن کے۔ کرنے والے ایسے بھی کرتے ہیں، اور کئی لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے ان کا دل نہیں بھرتا، چنانچہ وہ خوب تلاوت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اسی مجمع میں ایسے بھی دوست ہیں جو 1 قرآن پاک روزانہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ 15 پارے روزانہ کی تلاوت تو بہت سارے احباب کرتے ہیں۔ 4 خواتین ایسی ہیں الحمدللہ ہمارے متعلقین میں، جن کی زندگی کا معمول ہے 1 قرآن پاک روزانہ تلاوت کرنا۔ میں نے ٹیلی فون سے ان سے پوچھا، ایک سے، انہوں نے کہا کہ حضرت صبح فجر کے بعد ناشتہ میں لے کر کے قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتی ہوں اور مغرب سے پہلے پورا قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں۔ اور ان میں ایک ینگ بچی بھی ہے جو کینسر کی مریض ہے، عمر اس کی شاید 32-33 سال ہوگی اندازاً۔ اس کے خاوند نے ہمیں بتایا کہ میری بیوی کو کینسر اتنا زیادہ تھا کہ مجھے آسٹریلیا کے ڈاکٹروں نے کہا کہ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ اس عورت کو یہاں دفن کرنا ہے یا اپنے ملک جا کے دفن کرنا ہے۔ اگر یہاں دفن کرنا ہے تو ہم پھر اور طریقے سے علاج کریں، اپنے ملک دفن کرنا ہے تو پھر جلدی کرو، لے جاؤ۔ میں نے پوچھا کتنی مہلت ہے؟ کہنے لگے 30 دن سے زیادہ نہیں۔ کینسر اس درجے کو پہنچ گیا ہے کہ 30 دن کے اندر اندر اس کو یقینی موت آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں غمزدہ بھی بہت تھا اور سمجھ بھی نہیں آتی تھی کیا کروں، تو میں نے اپنی بیوی سے تذکرہ کیا کہ ڈاکٹر نے تو مجھے آپ کی بیماری کے بارے میں یہ کہا ہے۔ کہنے لگے وہ بڑے صبر والی تھی، مسکرا کے کہنے لگی کہ کیوں اتنی فکر کرتے ہیں، میں قرآن پاک روزانہ پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ اس نے 1 قرآن پاک روزانہ پڑھنے کا معمول بنا دیا۔ کینسر کی تکلیف کے باوجود 1 قرآن پاک روزانہ۔ مجھے کہنے لگا کہ آج 4 سال گزر گئے، وہ صحت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ نے ہم سے پوچھا کہ یہ عورت کینسر کے مریض ہو کہ 1 قرآن پاک روز پڑھتی تھی اور تم صحت مند ہو کہ 1 پارہ بھی روز نہیں پڑھتے تھے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اور ہمارے تو حفاظ بچے نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ حفاظ کے لیے 1 پارہ پڑھنا تو 15-20 منٹ کا کام، اس سے بھی کم کا کام ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے توفیق ہی چھن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگے اور قرآن پاک کی تلاوت
اتنی کریں کہ کر کر کے تھک جائے، قرآن پاک کے ساتھ دوستی ہو جائے، دیکھنے والے کہیں کہ اس کو تو کوئی دوست مل گیا ہے، ہر وقت اسی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 63 مرتبہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہر ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ جب رمضان آتا تھا تو 3 دن میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو ہر رات میں 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ قرآن پاک پڑھتے تھے، انجوائے کرتے تھے۔ جس طرح بہت روزہ لگا ہوا ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، اور روزہ کھلتا ہے تو انسان روح افزا پیتا ہے، تو ٹھنڈا شربت پی کے نا دل کو تسلی ہو جاتی ہے، اور جی چاہتا ہے کہ 1 گلاس نہیں 2-3 گلاس پی لو۔ جب پیاسے بندے کو روح افزا پیتے ہوئے جو اس کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ اور پی لوں، اللہ والوں کی قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہ کیفیت ہوتی ہے، اور پڑھ لوں۔ اسی لیے ایک صحابی کو تیر لگا، انہوں نے کہا کہ میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل کے بغیر نماز میں سوچا۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے کہ آخر ہمیں وہ محبت محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ یہ قرآن مجید نسخہ شفا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا دنیا میں عزتیں دینے کے لیے۔ آپ کار کھڑی دیکھیں تو سوچتے ہیں یہ 2-4 بندوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا دیتی ہے، بس کھڑی دیکھتے ہیں تو یہ 60-70 بندوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا دیتی ہے۔ ٹرک کھڑا دیکھتے ہیں، بھئی یہ سامان ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا دیتا ہے۔ کرین دیکھتے ہیں، یہ نیچے زمین پہ پڑی چیز کو اٹھا کے اوپر کی جگہ پہ رکھ دیتی ہے۔ جیسے کرین نیچے پڑی چیز کو اٹھا کے بلندی پہ پہنچا دیتی ہے، یہ قرآن مجید بھی اللہ کی ایسی کتاب ہے جو گرے پڑے بندے کو اٹھا کے بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ عرب لوگ ان پڑھ تھے اور کتنی جہالت کے حال میں تھے، ان عربوں کو اللہ نے کیا عزت عطا فرمائی اس قرآن مجید کی وجہ سے، اور یہ نسخہ ہمارے پاس موجود ہے۔ دیکھیں، روحیں 2 طرح کی ہیں، ایک ہمارے جسم کی روح ہے، جب تک وہ موجود ہے ہمارا جسم زندہ ہے، جب نکل جائے گی تو جسم مردہ ہو جائے گا۔ اور ایک قرآن مجید روح ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یہ ہماری زندگیوں کے لیے روح ہے۔ جس کی زندگی میں قرآن کی تعلیمات ہیں وہ زندہ ہے، اور جس کی زندگی میں نہیں وہ مردہ ہے۔ چونکہ ہمارے اندر سے قرآن کی تعلیمات نکل گئی، آج امت مردہ بنی ہوئی ہے، اور اس کا جو حشر ہو رہا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے، سمجھ کر پڑھیں تو بھی ثواب ملتا ہے، بنا سمجھے پڑھیں تو بھی ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی یہ طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ؟ طوطے کی طرح رٹنے کا بھی فائدہ ہے۔ آپ بتائیں، کاف ہا یا عین صاد، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ کیا سمجھے کاف ہا یا عین صاد سے؟ کچھ نہیں سمجھے، ثواب ملا ہوگا نا؟ اگر اس کو بغیر سمجھے ثواب مل سکتا ہے تو باقی قرآن کا بغیر سمجھے ثواب کا نہیں مل سکتا۔ سمجھ کے پڑھے تو زیادہ ثواب ہے، بغیر سمجھے پڑھے تو بھی ثواب ملتا ہے، مگر سمجھنا چاہیے ہمیں، پڑھنا چاہیے ہمیں، قرآن پاک کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، ایک معمول بنا لینا چاہیے، اور روزانہ اس کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے کوئی گانے والی عورت گانا گاتی ہے نا، کوئی ترنم کی ملکہ گانا گاتی ہے تو لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں، اس کو شوق سے سنتے ہیں۔ یہ دنیا والے اس مغنیہ کی گانے کو اتنے غور سے نہیں سنتے
جتنے غور سے اللہ تعالیٰ قاری کے پڑھنے والے قرآن مجید کو غور سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قرآن مجید کو اس سے بھی زیادہ غور سے سنتے ہیں۔ تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے اللہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے ہم کلامی کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹیلی فون پہ بات چیت کرتے ہیں نا لوگ، قرآن مجید بھی اسی طرح ہے۔ بندے نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر اگلی آیت پڑھی، اس کا جواب آتا ہے، پھر اگلی آیت پڑھی، اس کا جواب آتا ہے۔ آپ ذرا اس کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ بندہ بول رہا ہے اور اللہ جواب اس کا دے رہے ہیں اس کو۔ بلکہ صحابہ کرام سے تو نبی علیہ السلام قرآن مجید سنا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائش آتی تھی۔ ایک صحابی تھے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ انہیں فرمایا ابن کعب مجھے سورہ بینہ سناؤ۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ پر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں پڑھو۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ اوپر سے اشارہ ہوا ہے۔ انہوں نے سوال پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ نبی السلام نے جواب میں فرمایا نعم اللہ سماک، ابن کعب اللہ نے تیرا نام لے کر کہا۔ ابن کعب سے کو قرآن پڑھے، محبوب آپ بھی سنیں گے، میں پروردگار بھی سنوں گا۔ کیسے خوش نصیب لوگ تھے جن سے قرآن سننے کی فرمائش رحمان فرمایا کرتے تھے۔ تو معتکفین حضرات تو بہت خوش قسمت ہیں، سارا دن فارغ قرآن کھولیں اللہ کے گھر میں اور پڑھنا شروع کریں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، تھک جائیں تو بند کر دیں، آرام کر لیں تھوڑی دیر، پھر دوبارہ فریش ہو کے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اللہ ہمت دے تو ایک قرآن پاک تو روز پڑھنا کا معمول بن جائے تو کیا ہی بات ہے۔ میں نے بچپن میں جن سے قرآن مجید پڑھا ہے ان میں سے 2 استاد ایسے تھے جن کا معمول تھا روزانہ ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا۔ ایک جو حافظ تھے وہ قاری نہیں تھے اور مجہول پڑھتے تھے، قرآن پاک کے حافظ تھے مگر باقاعدہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، حافظ بڑے پکے تھے، ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے، ہر وقت۔ ہم ان کو دیکھتے تھے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہونٹ چل رہے ہوتے تھے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی فلاں نہیں، اوے تم مجھے پڑھنے دو، تم بات نہ کرو، تم شور نہ کرو، تم بات مانو، یہ کیا، کچھ نہیں، خاموش، بس بیٹھے ہوئے قرآن پڑھتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے۔ میری عمر چھوٹی تھی، شاید 3 سال کی عمر ہوگی۔ میری عمر ایسی تھی کہ میرے پاس پورے محلے کا ملٹیپل ویزا تھا، جس گھر میں چاہتا تھا میں چلا جاتا تھا، ہر گھر سے پیار ملتا تھا، محبت ملتی تھی، کھانے کی چیزیں ملتی تھی۔ تو میں اپنے استاد کے گھر گیا، ان کی بڑی بیٹی کی شادی ہوئی تھی اور شادی کے بعد دلہن اپنے والدین کو ملنے آئی تھی۔ ہمارے سامنے وہ بچی پہنچی، دلہن جو تھی والد سے ملی، باقیوں سے ملی، پھر والد کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے دو لفظ پوچھے، بیٹی آپ خوش ہو؟ اس نے کہا میں بہت خوش ہوں، اور دعا دے دی بیٹی کو، پھر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دلہن نے کہا کہ ابو میں آپ سے ملنے کے لیے اتنی دور سے آئی ہوں اور آپ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے۔ بیٹی حال تو میں نے آپ سے پوچھ لیا، اب اور کیا باتیں کرنی تھی، بس میں بیٹھا اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت بھی وہ اللہ کا قرآن پڑھتے رہے۔ ایک قرآن پاک کو روزانہ عصر کے وقت ختم کر لیا کرتے تھے۔ اور ایک اور ہمارے استاد تھے، وہ بڑے اچھے قاری تھے، اللہ نے ان کو لہن داودی عطا کیا تھا۔